یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اور غرض ایک اللہ کے کامل اکمل ولی اس طریقہ عالیہ کے پیشوا ہمارے شیخ و مرشد و مربی حضور سنا سے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے روح پر فتوح کو ایصال ثواب اور آپ کا ذکر خیر اور آپ کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنا، آپ کے مشن سے واقفیت حاصل کرنا، آپ کی زندگی کا مطمع نظر غرض و غایت یہی رہا کہ جتنی بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم بندگان خدا، ان سب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا پیغام پہنچایا جائے۔ وہ قلوب جو غافل ہیں، وہ قلوب جو مردہ ہیں، وہ قلوب جو بدعمالیوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، وہ قلوب جو دنیاوی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو اس دلدل سے نکال کر جو حقیقی مسرت ہے اور خوشی ہے اور کامیابی ہے، کامرانی ہے، اس سے ان کو واقف کیا جائے۔ دنیاوی زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ جس طرح امتحان پوچھنے والا ہر دفعہ ہر سال کوئی سوال نہیں دہراتا جو کہ گزشتہ سال وہ پوچھ چکا ہے، وہ نئے نئے سوال سامنے لے آتا ہے۔ اگر کوئی پرانا سوال بھی پوچھتا ہے تو اس کو بھی گھما پھرا کر ایک نئے اسلوب سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو امتحان دینے والا شخص ہے اس نے کس قدر مطالعہ کیا ہے اور اس بات کو کس قدر وہ سمجھ سکا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح ہر قدم پر ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ نئی نئی صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان جاری رہتا ہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ ہر ساتھ میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں، ہر دن میں، ہر ہفتے میں، ہر مہینے، ہر سال میں وہ امتحان ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان علیکم لحافظین، بے شک تم پر حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، اور کرامن کاتبین بھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہی ایک تصور اگر ہمارے دل میں پکا ہو جائے کہ ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ہمارے نشست و برخاست، ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے گفتگو، قول اور فعل کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم محفل میں ہیں تو بھی وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم گھروں میں ہیں تو بھی فرشتے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم پہاڑوں میں نکل جائیں وہاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنگلوں میں ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ اعتماد اور اعتقاد پکا ہو جائے، تو بہت سارے ایسے قول جو ہم سے، ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں، غیر ضروری، جو کہ ناپسندیدہ، جن کو گناہ کہا جائے، وہ شاید ہماری زبان سے سرزد ہونا بند ہو جائیں۔ وہ کام جو ہم کر گزرتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ ہم شاید کرنے سے رک جائیں۔ ہم سنتے تو ہیں کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، علماء سے سنتے تو ہیں، لیکن وہ بات ہم پھر جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ یقین کب ہمارا پختہ ہوگا اور یہ یاد کب ہمارے اندر راسخ ہو جائے گی؟ اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، جن کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کیا ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کی معیت میں بیٹھ کر آپ نے ذکر الہی کو کرنا پسند فرمایا۔ جس طرح کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے پاک میں رونق افروز ہے، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بس تم صبر کرا اپنے نفس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کو ٹائم عطا فرمائیں، ان کو صحبت سے بہرمند فرمائیں، ان کو شرف زیارت عطا فرمائیں، ان کے ساتھ وقت بتائیں،
وہ کون لوگ؟ وہ لوگ جو میرا ذکر کر رہے ہیں، جو میری یاد میں مشغول ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ پاک سے باہر نکل آتے ہیں۔ مسجد اور آپ کا حجرہ مبارک بالکل قریب ہے، اور یہ قول بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو بھی ٹکڑا اور خطہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جب حجاج وہاں جاتے ہیں تو ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جس کی تعریف اور توضیح آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ کے الفاظ سے کی ہے، وہاں کچھ ساعتیں نصیب ہو، وہاں کچھ ٹائم ہمیں نوافل پڑھنے کا موقع ملے، تو اس حجرے پاک سے باہر تشریف لے آئے۔ مسجد بالکل ساتھ تھی، گزرتے چلے گئے، کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ذکر کرتے رہے، ان کی معیت میں ذکر کرتے رہے۔ وہ جب تک ذکر کرتے رہے، آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے رہے۔ صحابہ تھے، آپ کے امتی تھے، آپ کے کلمہ گو تھے، آپ کے خادم تھے، آپ کے غلام تھے، آپ کے زیر تربیت تھے، آپ سے سیکھنے والے تھے، آپ کے شاگرد تھے۔ وہ جو جاہل گوار ان پڑھ لوگ وہاں آتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ ایک نظر میں سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ، یہ شخص جو ہمارے خدمت میں آیا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس مقصد کے لیے اس کو تیار کیا جائے۔ ان کے دلوں کو کیوں نہ دیکھ لیتے، بلکہ اللہ نے آپ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ جب کسی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا تو آپ اس کی حالت سے باخبر ہو جاتے تھے۔ جو آپ کا امتی آپ سے دور کہیں کسی دوسرے بر اعظم میں ہے، وہاں جو اس کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اس کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج بھی گنبد خضرا میں ہوتا ہے، اور وہ تعلق ہے حضور کا اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، کہ ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف فرماتے ہیں کہ اس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو عطا فرمایا، ایسا علم جو کبھی کسی کو میسر نہیں آ سکا۔ اس علم کی ابتدا کیا تھی، انتہا کیا تھی، اس کا شمار کرنا ہم جیسے ناقص انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب عطا فرمانے والا رب العالمین، جو سب جہانوں کا پیدا کرنے والا اور سیکھنے والا اور شاگردی اختیار کرنے والا، پانے والا رحمت للعالمین ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو نہ ادھر کمی ہے نہ ادھر کمی ہے۔ انتہا کیا ہوگی اور ان کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، ہمارے فہم اور فراست اور عقل اور دانش سے بہت بالا ہے۔ اس کو کوئی آدمی شمار میں نہیں لا سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، جس طرح کہ ایک حدیث میں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جب ایک شخص کو دفن کیا گیا، آپ نے جنازہ نماز پڑھائی، اس کو دفن کیا گیا، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ مشکات شریف کی حدیث میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، راوی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ دعا فرمائے، تسبیح پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی اقتداء میں، آپ کی تعمیل میں، ہم بھی تکبیر اور تحمید و تسبیح پڑھتے رہے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کسی خیال میں مستغرق ہیں۔ تو کچھ ٹائم کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب اس میت کو قبر میں داخل کیا گیا تھا تو قبر نے اس کو زور سے بھینچا تھا۔ وہ قبر کا بھینچنا یہ بھی ایک واضح بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بھینچنا، کسی کو دبانا غصے سے بھی ہوتا ہے، کسی کو بھینچنا اور دبانا پیار سے بھی ہوتا ہے۔ قبر تو سب کو دباتی ہے، جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو وہ قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگاتی ہے اور اس کو زور دیتی ہے۔ اور کبھی پیار اتنا بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ کوئی ایک مصری شخص سویا ہوا تھا، وہ اپنے بچے سے کھیل رہا تھا، تو ان کے کھیلنے کا انداز مجھے بڑا پیارا لگا۔ تو بچے سے کھیلتے کھیلتے اس نے بچے کے ہاتھ پر کاٹا، تو پہلے بچہ ہنستا رہا، پھر اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں یہ محسوس کر رہا تھا، رو کر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ جب اس نے اس کو چھوڑا تو پھر وہ ہنسنے لگا۔
تو میں سوچ رہا تھا کہ جو اس نے اس کو کاٹا، بچہ رویا پھر ہنسا، یہ کیسی کیفیت ہے؟ اس میں سراسر پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑی عمر کا بندہ، اس کا پوتا ہو یا اس کا بیٹا ہو، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں بڑا محظوظ ہوا، اور اس کو میں نے محسوس کیا اپنے دل سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر نے اس کو بھیجا، وہ بھیجنا اس مومن، اس صحابی کو پیار والا بھیجنا تھا۔ پھر فرماتے ہیں ہم تسبیح پڑھتے رہے، تحمید پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، اس کا فائدہ اس میت کو پہنچا، اس کا فائدہ اس میت کو پہنچا، اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ کیوں نہ کھلے جس کی قبر پر رحمت للعالمین کھڑے ہوں، جس کی قبر پر آپ دست بدعا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا غنیمت اور اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس محفل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے، جب تک صحابہ بیٹھے رہے، ان کی میت میں رہے، اور پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حمد ہے الحمدللہ الذی لا یموتنی حتی امرنی ان اجلس مع قوم من امتی، اس اللہ کا حمد ہے۔ دیکھو کس قدر فراخ دلی ہے، کس قدر پیار ہے، کس قدر شفقت ہے اپنے امتیوں کے ساتھ، اظہار کس طرح فرما رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری وفات سے قبل میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں، ورنہ تو جو رہبر، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو میرے بلبوتے پر چلتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، وہ اپنی بڑائی جتلاتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان امتیوں کے لیے شفقت اور محبت کا اظہار کیسے فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے گئے ہیں جن کے ساتھ مجھ نبی کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے، ان کی بعیت، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم مجھ نبی کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں کیا ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت اور آپ کا پیار اور آپ کی شفقت اور آپ کی عاجزی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، وہ کسی سے، وہ کہتے ہیں کہ سورج کو آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شرف اور شان کتنا بلند ہے، لیکن اپنی امتیوں کی حوصلہ افزائی، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے فرماتے ہیں۔ ایک محدث کہتا ہے کہ لیلۃ القدر یا شب برات کے موقع پر میں حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس نے کیا ہے، ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا لاکھوں لوگ کھڑے موجود ہیں اور دعا ہو رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، وجد اور مستی میں ہے۔ تو میں چپکے سے آپ کے قریب چلا گیا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اتنے سارے لوگ، یہ شیخ کیا سوچتے ہوں گے۔ تو فوراً حضرت احمد میرے طرف متوجہ ہوئے، مجھے ساتھ بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچوں کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں شیخ ہوں، میں کامل ہوں، یا میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرا حشر، کچھ الفاظ میں بھول گیا ہوں، میرا حشر ہے ایسا ہو، فرماتے ہیں یہ تصور میرے دل میں نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ مجھے دے کر رو رہے ہیں اور میں ان کو دے کر رو رہا ہوں، ان کی محبت کا وسیلہ لے کر میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کا وصول کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ ثواب اور نیکیاں کمانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحاں گھمانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، نوافل پڑھنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ثوابوں کے انبار لگ گئے، ثواب اور نیکیوں کے انبار لگ گئے، اس کا فائدہ، اس کی فائدت سے انکار نہیں، لیکن وہ محدث جو ان سے پوچھ رہا ہے وہ نیکیوں کی بات نہیں پوچھ رہا ہے، وہ ثواب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا قرب کیسے ملے گا، خدا کا قرب کیسے ملے گا، وہ اللہ جس کو چاہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، عمل تم کرتے جاؤ، نیکیاں تمہیں ملیں گی، سخی کے دروازے پر آئے ہو، پیسے تمہیں مل رہے ہیں، ملتے رہیں گے تمہیں، اور بہت ساری چیزیں، لباس مل رہا ہے، جاگیریں مل رہی ہیں، زمینیں مل رہی ہوں گی، لیکن وہ سخی خود کس کا بنے گا، یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے دوستو۔ تو اب آپ اور ہماری بھی سوچ کیا ہے، کیا آپ اور ہم اس سخاوت پر جو نیکیوں کی صورت میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یا ہم اس سے بڑھ کر قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس، اے میرے پروردگار یا رب العالمین، تم نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھاؤ، دنیا سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، دنیا کی رنگینوں سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، دنیا کی محبت سے بھی ہاتھ اٹھاؤ،
اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لو اور آخرت سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، اور واقعی ایسا کر کے دکھاؤ، تمہارے دل میں یہ بات آ جائے، ایسے بن جاؤ، ان دونوں میں سے کسی چیز کے طالب نہیں ہو۔ وہ عارف کہتا ہے کہ میرے مولا تو نے یہ شرط لگایا ہے اپنے وصال کا، اپنے قرب اور اپنے رضا کو پانے کا۔ وہ عاشق کہتا ہے یا الہ العالمین، یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، جنت کا مقام اور مرتبہ مسلم، لیکن تیرے قرب و رضا کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے مولا کچھ قیمت بڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، ان سب چیزوں سے بڑھ کر خدا کا قرب اور اس کی رضا ہوتی ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں اس بات میں کہ زیادہ نیکیاں کر کر ہم زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بے شک نیکیوں سے ثواب اور بہتری اور بھلائی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی صورت میں عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حضوری بن جائے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو وہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند کلمے فرمائے اور فرمایا کہ میں نے سب راستوں پر چل کر دیکھا ہے، جتنے بھی خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ سب راستے میں نے چل کر آزمائے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے راستے اتنے زیادہ ہیں، احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جتنے تمہارے جسم پر بال ہیں، جتنے تمہارے جسم پر بال ہیں، کوئی گن سکتا ہے اپنے جسم کے بال؟ اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں، فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو شیخ احمد فرماتے ہیں میں نے سب راستوں پر چل کر دیکھا، لیکن سب سے آسان تر راستہ جو مجھے ملا ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ عاجزی والا راستہ ہے، انکساری والا راستہ ہے، جو آج ہم میں سے مفقود ہو چکی ہے۔ کسی کے پاس چند پیسے آ گئے وہ اپنے آپ کو بڑا تاجر سمجھتا، کسی کو ایک سیٹ مل گئی تو وہ اسمبلی کا ممبر بن گیا، کسی نے چند کتابیں پڑھی وہ عالم اپنے آپ کو کہلوانے میں فخر محسوس کرتا، کسی نے کوئی اور ہنر پا لیا تو اپنے آپ کو بڑا ہنرمند سمجھتا ہے، کسی کو گاڑی مل گئی تو اپنے آپ کو پیر سمجھنے میں خوش ہے، اور اسی میں خوش ہے کہ میں بڑا پیر ہوں، اتنے سارے لوگ میرے پیچھے ہاتھ چومتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر اس طرح کی سوچ میری بن گئی یا آپ کی بن گئی تو یہی خصوصیت جس پر ہم ناز کر رہے ہیں یہی ہمارے لیے وبال بن جائے۔ علم کو کیوں کہا گیا ہے العلم حجاب الاکبر، کہ علم تمہارے سب سے بڑا حجاب ہے؟ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد علم پر بڑائی اور تکبر اپنے دل میں پال لے کہ واقعی میں بڑا عالم بن گیا، علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ تو کہتے جس طرح ایک مثال مشہور ہے کہ کہتے سندھی میں ماں چواں اردو میں لفظ مجھا کھٹی ملا ہے، پھاڑو دوستو تو ڈٹو بڑا بڑا سنگ 12 سنگھا، آپ نے دیکھا ہوگا جس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک 12 سنگھا دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا اور اس پانی میں اس کا عکس اس کو نظر آ رہا تھا، اے مولوی، اے عالم، اے تاجر، اے عام، اے ملازمت پیشہ، کوئی بھی ہے، سب میں پیر فقیر عام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ایک آئینہ رومیہ میں دکھا رہا ہے، اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں۔ 12 سنگھا پانی پی رہا تھا، اس نہر کے کنارے اس کو اپنا عکس نظر آیا، رومی فرماتا ہے وہ پانی پینا بھول گیا، اپنے عکس کو دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، کیا تیری شکل ہے، صورت ہے، بڑی اچھی تھوتنی ہے تیری، اتنی اچھی اچھی آنکھیں ہیں تمہاری۔ اور پھر آگے نظر بڑھتے بڑھتے اس کے جو سینگوں پر اس کی نظر گئی، اس نے کہا ہاں 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 ہاں، ایسے سینگ تو دنیا میں کسی کے ہے ہی نہیں۔ شیر کیا ہوتا ہے؟ شیر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل ہی گنجا ہے، تھوڑا، اس کے تو سینگ بھی نہیں ہوتے، میرے کتنے بڑے سینگ ہیں، ایسے سینگ کسی جانور کے نہیں ہیں۔ وہ رومی کہتا ہے کہ وہ اس نہر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی خوبصورتی اور حسن پر فخر کرتا رہا، ناز کرتا رہا کہ میں اتنا اچھا، اتنے بڑے سینگ کسی کے نہیں، کسی کے نہیں۔ وہ کہتا ہے اچانک شیر کو بھی پیاس لگی، وہ بھی اس نہر کے کنارے آ گیا، جب اس نے دیکھا ایک موٹا تازہ 12 سنگھا کھڑا ہے، اس نے دھاڑ کر اس پر حملہ کیا۔ رومی فرماتا ہے 12 سنگھا بھاگا تو تیزی سے بھاگا، اس کو ناز تھا اپنے ٹانگوں کے پر، میں تیز بھاگتا ہوں، لیکن آگے جا کر وہ جنگل میں گھسنے لگا تو وہ جنگل کوئی عام جنگل نہیں تھا، بہت گھنا جنگل تھا۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے بھاگتے بھاگتے 2 درختوں کے درمیان وہی سینگ جس
جن کو تاج سمجھ رہا تھا وہ دو درختوں کے ٹہنی میں پھنس گئے، ایسے پھنسے کہ وہاں سے وہ نکل نہیں پایا اور شیر نے حملہ کیا، اس کو ختم ہی کر دیا۔ رومی کہتا ہے جن سینگوں پر وہ ناز کر رہا تھا وہی سینگ اس کے موت کا باعث بن گئے۔ جن سینگوں پر وہ ناز کر رہا تھا وہی سینگ اس کے موت کا باعث بن گئے۔ یاد رکھو، جس عمل پر، جس وصف پر، جس خصوصیت پر ہم ناز کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ تصور اپنے دل میں، رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، نہیں لانا چاہیے جو چیز اللہ نے تمہیں ودیت کی ہے، جو چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کے باوجود اپنے اندر انکساری، عاجزی اور نیاز پیدا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ چیز دل میں نہ آنے پائے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، یا اتنا بڑا دولت مند ہوں، یا اتنا بڑا سخی ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں یا حج کروائے ہیں، میں نے والدین کی یہ خدمت کی، میں نے پڑوسیوں کی یہ خدمت کی۔ فرماتے ہیں اسی فریب میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے جو بہترین راستہ مجھے نظر آیا وہ عاجزی کا راستہ۔ تین باتیں اس محدث کو انہوں نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا سے لو نہ لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا رشتہ استوار کرو، ان کے ساتھ نرمی کا، محبت کا رشتہ استوار کرو۔ تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ حضور کی سنت پر عمل کرو۔ یہ تین باتیں فرمائی اس محدث کو کہ جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا وصال، اس کا قرب، اس کا حضور مل سکتا ہے۔ تو دوستو وکونوا مع الصادقین، میں اب آتا ہوں اس بات پر کہ چونکہ ہمارا تعلق طریق نقش بندیہ سے، جس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، ان کی خصوصیات کیا تھی، ان کے جو ہمارے پہلے پیر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طریقت کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، وہ خصوصیات کیا تھی؟ کیا وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابوں میں سے مقرب ترین صحابی اگر کوئی تھا تو صدیق اکبر۔ یہاں تک ہجرت کے موقع پر جتنے بھی صحابہ آئے آپ نے ان سب کو اجازت مرحمت فرمائی کہ تم جاؤ۔ عمر فاروق بھی آیا، اس کو بھی اجازت، عثمان غنی کو بھی اجازت، جتنے بھی تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم انتظار کرو، شاید تمہیں اللہ کوئی اچھا رفیق عطا کرے۔ صدیق فرماتے میں بات سمجھ گیا اور میں نے تیاری شروع کر دی۔ تیاری بھی کوئی معمولی نہیں، بکریاں خرید لی، بکریوں کا ریوڑ خرید لیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو جتنے بھی مشرکین ہیں وہ پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اپنے اس جو بکریوں کے ریوڑ کے لیے ایک غلام خریدا، اس کی ڈیوٹی لگائی، ان بکریوں کو اس طرف لے جایا کر، ان کو خوب گھاس کھلاؤ، اور ساری جگہیں اس کو دکھا دی کہ تمہیں اس طرح ان جگہوں پر آنا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو تیار کیا کہ تمہیں اس طرح بندوبست کرنا ہے، کھانا تیار کرنا ہے، کھانا کس طرح پہنچائیں گے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر ان کو بتایا کہ اس طرح کرنا ہے، ساری چیزیں اسی دن سے تیاری میں مشغول ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں آپ کی میت میں چلتے ہیں، غار ثور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بھی ایک مرتبہ اس پر اوپر پہنچنے کا شرف حاصل ہوا، مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اتنی اونچائی پر گئے ہیں، بلکہ اکیلے نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر، میں سوچتا ہوں بڑا پہلوان بھی ہو، اتنا بھی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں ہے کسی اور کو اٹھا کر وہاں تک پہنچے۔ یہ کوئی صدیق اکبر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہیں، صدیق اکبر کی محبت کہیں اور عشق کہیں، اس طرح انہوں نے کر کے دکھایا۔ وہ جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت پیشہ تھے، کوئی پہلوان نہیں تھے، وہ کوئی سفاہگیری نہیں کرتے تھے، اس عالم میں وہ اس طرح کر گزرتے ہیں کہ حضور کی محبت، ان کے ساتھ تعلق، بالہانہ عشق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم تمہارے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا پر تشریف لے جاتے تھے، وہ تو میرے خیال میں وہ اس چوٹی پر پہنچنا غار ثور کے مسافت سے بھی ذرا مشکل ہے، وہ بالکل اونچائی پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے، ہفتوں وہاں گزارتے تھے، ان کے لیے غار ثور پر چڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ محبت تھی صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ، اور حضور کی محبت تھی صدیق اکبر کے ساتھ، ان کو یہ اعزاز بخشنا تھا، ان کے کندھوں پر بیٹھنا تھا، تو یہ محبت کی وجہ سے ہو رہا۔
تو بہرحال میرے دوستو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب صحابہ میں ممتاز مقام حاصل کیا تھا، وہ صرف اس بنیاد پر، جس طرح کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو جو خصوصی امتیاز حضور کی نظر میں حاصل ہوا تھا، کثرت صوم و سیام یا صلاۃ کی وجہ سے نہیں، عبادت گزاری کی وجہ سے نہیں، یا کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں، ولیکن بشیء وقر فی صدر ابی بکر، وہ جو محبت رسول، عشق رسول صدیق اکبر کے سینے میں تھا، اس محبت کی وجہ سے سب سے بازی لے گئے تھے، وہ سب سے آگے تھے۔ تو پہلا سبق اس طریقت میں یہ محبت کا ہے، جس قدر محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی اتنی زیادہ تمہاری ترقی ہوگی۔ ہمارے حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ محبت پیر اور ذکر، یہ دو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں۔ پھر فرماتے تھے کہ محبت پیر، روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، فرماتے تھے 15 آنے محبت پیر ہونی چاہیے، 1 آنا ذکر۔ پھر فرماتے تھے کہ جو 1 آنا ذکر ہے اس میں اگر کمی ہو جائے تو برداشت، قابل برداشت ہے، لیکن جو 15 آنے پیر کی محبت ہے اس میں 1 پیسہ بھی کمی نہ آنے پائے۔ یہ ایک انہوں نے مرکب ہمارے لیے ایک ایسا مرکب بنا کر ہمیں دیا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے، مرشد کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے یکسوئی کا باعث بنتی ہے۔ ورنہ تو بہت سارے علماء، فضلاء، مفتی اور بزرگان دین پھرتے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ عقیدت لگاتے پھریں تو آپ کی قلب کی یکسوئی ختم ہو جائے گی، جب تک ایک کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ اور محکم، جس طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یکرا گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو لیکن پکا پکڑو، پکا پکڑو۔ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منڈڑی اڑائے بیٹھے ہو، یعنی کہ اکڑو بیٹھے ہوئے ہو جیسے کہ تمہارا ابھی تعلق ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ذرا سی بات پر دل میں خدشہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے ان کے پاس گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کسی کو علم عطا کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا ایک بندہ ہے، جاؤ ان دریاؤں کے دونوں ملنے کی جگہ پر تمہیں ملے گا، اور وہاں پہنچے۔ وہ لمبا قصہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہی شرط ہے، میں تمہیں شاگردی میں لوں گا لیکن یہ شرط ہے کہ میرے کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کرنا۔ وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، ایک نوجوان کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے، کشتی میں بیٹھے اس کے تختے توڑے، موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے۔ وہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے کہ اعتراض نہیں کرنا۔ تو دوستو، جب تعلق مرشد کامل کے ساتھ پیدا ہو تو اس میں یکسوئی ہونی چاہیے، اس میں جس قدر محبت اور ادب اس میں زیادہ پیدا ہوگا اتنا زیادہ فائدہ حاصل، اور اس کے ساتھ ذکر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا کام یہ محبت تھی، اور دوسرا کام ان کی جو خصوصیت ہے وہ صحبت۔ سب صحابہ سے بڑھ کر حضور کی صحبت کرنے والے صدیق اکبر، مکہ میں دیکھیں، مدینہ میں دیکھیں، ہجرت کے موقع پر دیکھیں، ان سب مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ باشانہ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے۔ صدیق اکبر کو دیکھتے تھے آپ حشاش بشاش ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ صدیق اکبر کی تمنا ہوتی تھی النظر فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں حضور کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دولت اللہ عطا کرے، میں حضور پر لٹاتا رہوں۔ بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی جوان ہو، میں حضور کا قد نکاح میں دے دوں۔ تو تینوں چیزوں کا تعلق حضور کی ذات سے تھا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے جنت چاہیے، یا مجھے کوئی اور بات بھی فرما سکتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ جو حضور کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، جو حضور سے دور ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، وہ چاہے کتنا بھی بڑا پرہیزگار متقی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اور اب یہ چونکہ ایک خاص اجتماع تھا، اور اس کے حوالے سے میں اپنے شیخ کامل کا بھی ذکر کر رہا تھا کہ ان کی تعلیمات ذکر اور تبلیغ، دو چیزوں پر آپ زیادہ زور دیتے تھے۔ ذکر کرو، صحبت میں بھی رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرو۔ تو آپ جتنے بھی احباب ہیں اپنے حلقے میں اپنے دوستوں کو دعوت دیں، ان کو ذکر کے بارے میں بتائیں، ان کو طریقہ علیہ کے بارے میں بتائیں، تاکہ آج ہمارے اندر جو افتراق اور انتشار پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو سکے۔ ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں ہمارے دلوں سے افتراق دور کرتا ہے، انتشار دور کرتا ہے، ہمارے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، ہمارے دل کو پاک بنا دیتا ہے، اور ہمیں فلاح و نجات حاصل ہو جاتی ہے۔
تو ذکر کیسے ہوگا؟ زبان تالو کے ساتھ چسپان رہے، توجہ دل میں رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مشق، یہ خیال، یہ تصور، یہ سوچ ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے آپ شہر میں ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، ہر وقت ذکر کرتے رہیں اللہ 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 اللہ۔ وہ کسی ذکر کرنے والے جب زور زور سے ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہوگا شاید۔ حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے فقیر زور زور سے ذکر کرتے ہیں، یہ ریا ہے۔ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو فرمایا بھئی ریا کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا۔ آپ نے جو جواب عنایت فرمایا ریا کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور نیت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ بولے اور وہ بغیر بولے بھی ریاکار ہو جائے گا اگر اس کے دل میں یہ احساس اور خیال پیدا ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں، میرا شان اور میرا مقام، میرا مرتبہ بیان کریں، میری عزتیں کریں، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے بجائے مخلوق کے سامنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف کوئی زور زور سے ذکر کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں ذکر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے ریاکاری کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، یہ تو عین سعادت ہے۔